ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی عام کہانی جیسی ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو محبت، ضد، خوف اور سچ کے بیچ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شروع سے آخر تک آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یہاں کردار صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ فیصلے کرتے ہیں اور انہی فیصلوں کی قیمت چکاتے ہیں۔ فرینڈز، یہ کہانی آپ کو دکھائے گی کہ معاشرہ کس طرح خاموش آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اچانک ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بہا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ یقین مانیں، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہر منظر میں ایک نیا سوال ہوگا اور ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا سچ۔ آپ شاید سوچیں کہ انجام آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، مگر یہی وہ کہانی ہے جو آپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دے گی، کیونکہ اس کا اختتام نہ صرف چونکنے والا ہے بلکہ دل کو سکون دینے والا بھی۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران بھی کرے گی اور یاد بھی رہ جائے گی۔ فرینڈز، زینب اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اماں کی لرزتی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا، محبت کے نام پر اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا جیتنے نہیں دے گی، مگر زینب کے لیے دنیا کا مطلب صرف ارم تھا۔ وہی جس کے ساتھ اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، وہی جس نے وعدہ کیا تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ ساتھ نبھائے گا اور کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مگر دوسری طرف ارم کے گھر میں بھی طوفان برپا تھا۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ امیر گھر کی لڑکی غریب گھر میں خوش نہیں رہ سکتی، بیٹا، محبت پیٹ نہیں بھرے گی۔ اور ارم بس خاموش سنتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ بولنے کی ہمت ابھی اس میں نہیں۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتا ہے کامران، ایک ایسا شخص جو بظاہر شریف ہے مگر اندر سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ زینب کی وجہ سے اس کا کاروبار ڈوب گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی، اور اب اس کا نقصان بدلہ ہر حال میں چاہتا تھا۔ دوستو، زینب کے گھر والوں کو جب اس کے ارم سے تعلق کا علم ہوا تو گھر میں دانے جنگ بن گیا۔ باپ کی انا، ماں کی خاموشی اور بھائی کا غصہ سب ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ نکاح سے پہلے محبت بے حیائی کا نعرہ لگا کر زینب کو مجرم بنا دیا گیا، جبکہ صرف سچ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر ارم نے ہمت جمع کر کے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کا رشتہ لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے ماں کی ناراضگی مول لینا کیوں نہ پڑے۔ مگر عین اسی دن کامران نے اپنی چال چل دی، ایک ایسا الزام، ایک ایسا جھوٹ جس نے پل بھر میں سب کچھ تباہ کر رکھ دیا، ہر چیز کو بدل دیا۔ زینب کی عزت، ارم کا اعتماد اور دونوں خاندان کی امیدیں سب خطرے میں پڑ گئیں، اور کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا تھا اور ہر راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین، جس رات سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اسی رات سچ نے جنم لے لیا۔ کامران اپنی فتح کے زوم میں ایک غلطی کر بیٹھا۔ اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آ گئی جس میں وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے الزام گھڑا تھا، مقصد صرف بدلا تھا۔ اگلی صبح یہ ریکارڈنگ زینب کے والد کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہی باپ جو کل تک غیرت کے نام پر بیٹی سے منہ موڑ چکا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ غیرت بیٹی کی آواز دبانے میں نہیں بلکہ اس کا ساتھ دینے میں ہے۔ دوستو، ارم کے گھر میں بھی خاموشی ٹوٹ گئی۔ زبیدہ بیگم نے جب حقیقت جانی تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ غربت اور امیری سے زیادہ خطرناک بدگمانی ہوتی ہے۔ کامران کو قانون کے حوالے کر دیا گیا، اس کے سارے منصوبے خود اسی پر الٹ پڑے، اور جو شخص دوسروں کی عزت سے کھیل رہا تھا وہ خود سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد سادہ سی محفل میں ارم اور زینب کا نکاح ہو گیا۔ نہ بڑی لائٹس، نہ شور، مگر دلوں میں سکون تھا۔ زینب نے رخصتی کے وقت اپنی ماں سے صرف ایک جملہ کہا، اماں، محبت ضد نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے۔ اور ارم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی، میں نے خواب نہیں بیچا،
نبھایا ہے۔ دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو دکھوں سے لڑ کر بنی ہو، جہاں اعتماد دوبارہ جیتا گیا ہو اور جہاں محبت نے ثابت کر دیا ہو کہ اگر نیت صاف ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ محبت کوئی کمزوری نہیں بلکہ ہمت کا نام ہے، اور سچ چاہے وقتی طور پر دب ہی جائے مگر آخرکار سامنے لایا ہی جاتا ہے۔ معاشرہ اکثر افواہوں اور الزامات پر یقین کر لیتا ہے اور اصل حقیقت کو سمجھے بغیر فیصلے سنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف روکنا نہیں بلکہ سننا اور سمجھنا بھی ہوتی ہے، جبکہ ضد اور انا رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور اعتماد انہیں جوڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر نیت صاف ہو اور حوصلے مضبوط ہوں تو مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، انجام بلا کر اچھا ہی ہوتا ہے۔ دوستو آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اس کے سوال اور احساسات شاید آپ کے دل میں ابھی بھی باقی رہیں۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں ہر فیصلہ صرف ہمارے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے جڑے رشتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ محبت، سچ اور صبر اگر ایک ساتھ ہوں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو یا دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں شیئر کر دیں اور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی مختلف متاثر کن قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا احساس، ایک نیا سبق آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدم کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو آج کی یہ کہانی عام کہانی جیسی ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی داستان ہے جو محبت، ضد، خوف اور سچ کے بیچ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شروع سے آخر تک آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یہاں کردار صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ فیصلے کرتے ہیں اور انہی فیصلوں کی قیمت چکاتے ہیں۔ فرینڈز، یہ کہانی آپ کو دکھائے گی کہ معاشرہ کس طرح خاموش آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اچانک ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بہا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ یقین مانیں، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہر منظر میں ایک نیا سوال ہوگا اور ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا سچ۔ آپ شاید سوچیں کہ انجام آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، مگر یہی وہ کہانی ہے جو آپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دے گی، کیونکہ اس کا اختتام نہ صرف چونکنے والا ہے بلکہ دل کو سکون دینے والا بھی۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران بھی کرے گی اور یاد بھی رہ جائے گی۔ فرینڈز، زینب اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اماں کی لرزتی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا محبت کے نام پر اپنی زندگی برباد مت کرنا، لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا جیتنے نہیں دے گی۔ مگر زینب کے لیے دنیا کا مطلب صرف ارم تھا، وہی جس کے ساتھ اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، وہی جس نے وعدہ کیا تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ ساتھ نبھائے گا اور کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مگر دوسری طرف ارم کے گھر میں بھی طوفان برپا تھا۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ امیر گھر کی لڑکی غریب گھر میں خوش نہیں رہ سکتی، بیٹا محبت پیٹ نہیں بھرے گی۔ اور ارم بس خاموش سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ بولنے کی ہمت ابھی اس میں نہیں۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتا ہے کامران، ایک ایسا شخص جو بظاہر شریف ہے مگر اندر سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ زینب کی وجہ سے اس کا کاروبار ڈوب گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی اور اب اس کا نقصان بدلہ ہر حال میں چاہتا تھا۔ دوستو زینب کے گھر والوں کو جب اس کے ارم سے تعلق کا علم ہوا تو گھر میں دانے جنگ بن گیا۔ باپ کی انا، ماں کی خاموشی اور بھائی کا غصہ سب ایک ساتھ پھٹ پڑے۔
نکاح سے پہلے محبت بے حیائی کا نعرہ لگا کر زینب کو مجرم بنا دیا گیا، جبکہ صرف سچ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر ارم نے ہمت جمع کر کے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کا رشتہ لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے ماں کی ناراضگی مول لینا کیوں نہ پڑے۔ مگر عین اسی دن کامران نے اپنی چال چل دی، ایک ایسا الزام، ایک ایسا جھوٹ جس نے پل بھر میں سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا، ہر چیز کو بدل دیا۔ زینب کی عزت، ارم کا اعتماد اور دونوں خاندان کی امیدیں سب خطرے میں پڑ گئیں، اور کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا تھا اور ہر راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین، جس رات سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اسی رات سچ نے جنم لے لیا۔ کامران اپنی فتح کے زوم میں ایک غلطی کر بیٹھا۔ اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آ گئی جس میں وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے الزام گھڑا تھا، مقصد صرف بدلا تھا۔ اگلی صبح یہ ریکارڈنگ زینب کے والد کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہی باپ جو کل تک غیرت کے نام پر بیٹی سے منہ موڑ چکا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ غیرت بیٹی کی آواز دبانے میں نہیں بلکہ اس کا ساتھ دینے میں ہے۔ دوستو، ارم کے گھر میں بھی خاموشی ٹوٹ گئی۔ زبیدہ بیگم نے جب حقیقت جانی تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ غربت اور امیری سے زیادہ خطرناک بدگمانی ہوتی ہے۔ کامران کو قانون کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے سارے منصوبے خود اسی پر الٹ پڑے، اور جو شخص دوسروں کی عزت سے کھیل رہا تھا وہ خود سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد سادہ سی محفل میں ارم اور زینب کا نکاح ہو گیا۔ نہ بڑی لائٹس، نہ شور، مگر دلوں میں سکون تھا۔ زینب نے رخصتی کے وقت اپنی ماں سے صرف ایک جملہ کہا، اماں، محبت ضد نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے۔ اور ارم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی، میں نے خواب نہیں بیچا، نبھایا ہے۔ دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو دکھوں سے لڑ کر بنی ہو، جہاں اعتماد دوبارہ جیتا گیا ہو، اور جہاں محبت نے ثابت کر دیا ہو کہ اگر نیت صاف ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ محبت کوئی کمزوری نہیں بلکہ ہمت کا نام ہے، اور سچ چاہے وقتی طور پر دب ہی جائے مگر آخرکار سامنے لایا ہی جاتا ہے۔ معاشرہ اکثر افواہوں اور الزامات پر یقین کر لیتا ہے اور اصل حقیقت کو سمجھے بغیر فیصلے سنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف روکنا نہیں بلکہ سننا اور سمجھنا بھی ہوتی ہے، جبکہ ضد اور انا رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور اعتماد انہیں جوڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر نیت صاف ہو اور حوصلے مضبوط ہوں تو مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، انجام بلا کر اچھا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اس کے سوال اور احساسات شاید آپ کے دل میں ابھی بھی باقی رہیں۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں ہر فیصلہ صرف ہمارے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے جڑے رشتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ محبت، سچ اور صبر اگر ایک ساتھ ہوں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو یا دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں شیئر کر دیں اور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی مختلف متاثر کن قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا احساس، ایک نیا سبق آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدم کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی عام کہانی جیسی ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی داستان ہے جو محبت، ضد، خوف اور سچ کے بیچ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شروع سے آخر تک آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یہاں کردار صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ فیصلے کرتے ہیں اور انہی فیصلوں کی قیمت چکاتے ہیں۔ فرینڈز، یہ کہانی آپ کو دکھائے گی کہ معاشرہ کس طرح خاموش آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے
اور پھر اچانک ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بہا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ یقین مانے یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہر منظر میں ایک نیا سوال ہوگا اور ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا سچ۔ آپ شاید سوچیں کہ انجام آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، مگر یہی وہ کہانی ہے جو آپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دے گی، کیونکہ اس کا اختتام نہ صرف چونکنے والا ہے بلکہ دل کو سکون دینے والا بھی۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران بھی کرے گی اور یاد بھی رہ جائے گی۔ فرینڈز، زینب اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اماں کی لرزتی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا محبت کے نام پر اپنی زندگی برباد مت کرنا، لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا جیتنے نہیں دے گی۔ مگر زینب کے لیے دنیا کا مطلب صرف ارم تھا، وہی جس کے ساتھ اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، وہی جس نے وعدہ کیا تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ ساتھ نبھائے گا اور کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مگر دوسری طرف ارم کے گھر میں بھی طوفان برپا تھا۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ امیر گھر کی لڑکی غریب گھر میں خوش نہیں رہ سکتی، بیٹا محبت پیٹ نہیں بھرے گی۔ اور ارم بس خاموش سنتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ بولنے کی ہمت ابھی اس میں نہیں۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتا ہے کامران، ایک ایسا شخص جو بظاہر شریف ہے مگر اندر سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ زینب کی وجہ سے اس کا کاروبار ڈوب گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی اور اب اس کا نقصان بدلہ ہر حال میں چاہتا تھا۔ دوستو زینب کے گھر والوں کو جب اس کے ارم سے تعلق کا علم ہوا تو گھر میں دانے جنگ بن گیا۔ باپ کی انا، ماں کی خاموشی اور بھائی کا غصہ سب ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ نکاح سے پہلے محبت بے حیائی کا نعرہ لگا کر زینب کو مجرم بنا دیا گیا، جبکہ صرف سچ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر ارم نے ہمت جمع کر کے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کا رشتہ لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے ماں کی ناراضگی مول لینا کیوں نہ پڑے۔ مگر عین اسی دن کامران نے اپنی چال چل دی، ایک ایسا الزام، ایک ایسا جھوٹ جس نے پل بھر میں سب کچھ تباہ کر رکھ دیا، ہر چیز کو بدل دیا۔ زینب کی عزت، ارم کا اعتماد اور دونوں خاندان کی امیدیں سب خطرے میں پڑ گئیں، اور کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا تھا اور ہر راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین، جس رات سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اسی رات سچ نے جنم لے لیا۔ کامران اپنی فتح کے زوم میں ایک غلطی کر بیٹھا۔ اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آ گئی جس میں وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے الزام گھڑا تھا، مقصد صرف بدلا تھا۔ اگلی صبح یہ ریکارڈنگ زینب کے والد کے ہاتھ میں آ گئی، وہی باپ جو کل تک غیرت کے نام پر بیٹی سے منہ موڑ چکا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ غیرت بیٹی کی آواز دبانے میں نہیں بلکہ اس کا ساتھ دینے میں ہے۔ دوستو ارم کے گھر میں بھی خاموشی ٹوٹ گئی۔ زبیدہ بیگم نے جب حقیقت جانی تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ غربت اور امیری سے زیادہ خطرناک بدگمانی ہوتی ہے۔ کامران کو قانون کے حوالے کر دیا گیا، اس کے سارے منصوبے خود اسی پر الٹ پڑے، اور جو شخص دوسروں کی عزت سے کھیل رہا تھا وہ خود سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد سادہ سی محفل میں ارم اور زینب کا نکاح ہو گیا۔ نہ بڑی لائٹس، نہ شور، مگر دلوں میں سکون تھا۔ زینب نے رخصتی کے وقت اپنی ماں سے صرف ایک جملہ کہا، اماں محبت ضد نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے۔ اور ارم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی میں نے خواب نہیں بیچا، نبھایا ہے۔ دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی زندگی جو دکھوں سے لڑ کر بنی ہو، جہاں اعتماد دوبارہ جیتا گیا ہو اور جہاں محبت نے ثابت کر دیا ہو کہ اگر نیت صاف ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ محبت کوئی کمزوری نہیں بلکہ ہمت کا نام ہے، اور سچ چاہے وقتی طور پر دب ہی جائے
مگر آخرکار سامنے لایا ہی جاتا ہے۔ معاشرہ اکثر افواہوں اور الزامات پر یقین کر لیتا ہے اور اصل حقیقت کو سمجھے بغیر فیصلے سنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف روکنا نہیں بلکہ سننا اور سمجھنا بھی ہوتی ہے، جبکہ ضد اور انا رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور اعتماد انہیں جوڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر نیت صاف ہو اور حوصلے مضبوط ہوں تو مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، انجام بلا کر اچھا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اس کے سوال اور احساسات شاید آپ کے دل میں ابھی بھی باقی رہیں۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں ہر فیصلہ صرف ہمارے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے جڑے رشتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ محبت، سچ اور صبر اگر ایک ساتھ ہوں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو یا دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں شیئر کر دیں اور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی مختلف متاثر کن قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا احساس، ایک نیا سبق آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدم کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی عام کہانی جیسی ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی داستان ہے جو محبت، ضد، خوف اور سچ کے بیچ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شروع سے آخر تک آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یہاں کردار صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ فیصلے کرتے ہیں اور انہی فیصلوں کی قیمت چکاتے ہیں۔ فرینڈز، یہ کہانی آپ کو دکھائے گی کہ معاشرہ کس طرح خاموش آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اچانک ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بہا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ یقین مانیں، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہر منظر میں ایک نیا سوال ہوگا اور ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا سچ۔ آپ شاید سوچیں کہ انجام آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، مگر یہی وہ کہانی ہے جو آپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دے گی، کیونکہ اس کا اختتام نہ صرف چونکنے والا ہے بلکہ دل کو سکون دینے والا بھی۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران بھی کرے گی اور یاد بھی رہ جائے گی۔ فرینڈز، زینب اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اماں کی لرزتی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا، محبت کے نام پر اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا جیتنے نہیں دے گی، مگر زینب کے لیے دنیا کا مطلب صرف ارم تھا، وہی جس کے ساتھ اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، وہی جس نے وعدہ کیا تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ ساتھ نبھائے گا اور کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مگر دوسری طرف ارم کے گھر میں بھی طوفان برپا تھا۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ امیر گھر کی لڑکی غریب گھر میں خوش نہیں رہ سکتی، بیٹا، محبت پیٹ نہیں بھرے گی۔ اور ارم بس خاموش سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ بولنے کی ہمت ابھی اس میں نہیں۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتا ہے کامران، ایک ایسا شخص جو بظاہر شریف ہے مگر اندر سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ زینب کی وجہ سے اس کا کاروبار ڈوب گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی اور اب اس کا نقصان بدلہ ہر حال میں چاہتا تھا۔ دوستو، زینب کے گھر والوں کو جب اس کے ارم سے تعلق کا علم ہوا تو گھر میں دانے جنگ بن گیا۔ باپ کی انا، ماں کی خاموشی اور بھائی کا غصہ سب ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ نکاح سے پہلے محبت بے حیائی کا نعرہ لگا کر زینب کو مجرم بنا دیا گیا، جبکہ صرف سچ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر ارم نے ہمت جمع کر کے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کا رشتہ لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے ماں کی ناراضگی مول لینا کیوں نہ پڑے۔ مگر عین اسی دن کامران نے اپنی چال چل دی، ایک ایسا الزام، ایک ایسا جھوٹ جس نے پل بھر میں سب کچھ تباہ کر رکھ دیا۔
ہر چیز کو بدل دیا۔ زینب کی عزت، ارم کا اعتماد اور دونوں خاندان کی امیدیں سب خطرے میں پڑ گئیں، اور کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا تھا اور ہر راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین، جس رات سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اسی رات سچ نے جنم لے لیا۔ کامران اپنی فتح کے زوم میں ایک غلطی کر بیٹھا۔ اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آ گئی جس میں وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے الزام گھڑا تھا، مقصد صرف بدلا تھا۔ اگلی صبح یہ ریکارڈنگ زینب کے والد کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہی باپ جو کل تک غیرت کے نام پر بیٹی سے منہ موڑ چکا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ غیرت بیٹی کی آواز دبانے میں نہیں بلکہ اس کا ساتھ دینے میں ہے۔ دوستو، ارم کے گھر میں بھی خاموشی ٹوٹ گئی۔ زبیدہ بیگم نے جب حقیقت جانی تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ غربت اور امیری سے زیادہ خطرناک بدگمانی ہوتی ہے۔ کامران کو قانون کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے سارے منصوبے خود اسی پر الٹ پڑے، اور جو شخص دوسروں کی عزت سے کھیل رہا تھا وہ خود سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد سادہ سی محفل میں ارم اور زینب کا نکاح ہو گیا۔ نہ بڑی لائٹس، نہ شور، مگر دلوں میں سکون تھا۔ زینب نے رخصتی کے وقت اپنی ماں سے صرف ایک جملہ کہا، اماں، محبت ضد نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے۔ اور ارم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی، میں نے خواب نہیں بیچا، نبھایا ہے۔ دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو دکھوں سے لڑ کر بنی ہو، جہاں اعتماد دوبارہ جیتا گیا ہو، اور جہاں محبت نے ثابت کر دیا ہو کہ اگر نیت صاف ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ محبت کوئی کمزوری نہیں بلکہ ہمت کا نام ہے، اور سچ چاہے وقتی طور پر دب ہی جائے مگر آخرکار سامنے لایا ہی جاتا ہے۔ معاشرہ اکثر افواہوں اور الزامات پر یقین کر لیتا ہے اور اصل حقیقت کو سمجھے بغیر فیصلے سنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف روکنا نہیں بلکہ سننا اور سمجھنا بھی ہوتی ہے، جبکہ ضد اور انا رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور اعتماد انہیں جوڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر نیت صاف ہو اور حوصلے مضبوط ہوں تو مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، انجام بلا کر اچھا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اس کے سوال اور احساسات شاید آپ کے دل میں ابھی بھی باقی رہیں۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں ہر فیصلہ صرف ہمارے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے جڑے رشتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ محبت، سچ اور صبر اگر ایک ساتھ ہوں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو یا دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں شیئر کر دیں اور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی مختلف متاثر کن قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا احساس، ایک نیا سبق آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدم کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی عام کہانی جیسی ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی داستان ہے جو محبت، ضد، خوف اور سچ کے بیچ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شروع سے آخر تک آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یہاں کردار صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ فیصلے کرتے ہیں اور انہی فیصلوں کی قیمت چکاتے ہیں۔ فرینڈز، یہ کہانی آپ کو دکھائے گی کہ معاشرہ کس طرح خاموش آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اچانک ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بہا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ یقین مانیں، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہر منظر میں ایک نیا سوال ہوگا اور ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا سچ۔ آپ شاید سوچیں کہ انجام آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، مگر یہی وہ کہانی ہے جو آپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دے گی، کیونکہ اس کا اختتام نہ صرف چونکنے والا ہے
بلکہ دل کو سکون دینے والا بھی۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران بھی کرے گی اور یاد بھی رہ جائے گی۔ فرینڈز، زینب اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اماں کی لرزتی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا محبت کے نام پر اپنی زندگی برباد مت کرنا، لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا جیتنے نہیں دے گی۔ مگر زینب کے لیے دنیا کا مطلب صرف ارم تھا، وہی جس کے ساتھ اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، وہی جس نے وعدہ کیا تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ ساتھ نبھائے گا اور کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مگر دوسری طرف ارم کے گھر میں بھی طوفان برپا تھا۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ امیر گھر کی لڑکی غریب گھر میں خوش نہیں رہ سکتی، بیٹا محبت پیٹ نہیں بھرے گی۔ اور ارم بس خاموش سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ بولنے کی ہمت ابھی اس میں نہیں۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتا ہے کامران، ایک ایسا شخص جو بظاہر شریف ہے مگر اندر سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ زینب کی وجہ سے اس کا کاروبار ڈوب گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی اور اب اس کا نقصان بدلہ ہر حال میں چاہتا تھا۔ دوستو زینب کے گھر والوں کو جب اس کے ارم سے تعلق کا علم ہوا تو گھر میں دانے جنگ بن گیا۔ باپ کی انا، ماں کی خاموشی اور بھائی کا غصہ سب ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ نکاح سے پہلے محبت بے حیائی کا نعرہ لگا کر زینب کو مجرم بنا دیا گیا، جبکہ صرف سچ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر ارم نے ہمت جمع کر کے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کا رشتہ لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے ماں کی ناراضگی مول لینا کیوں نہ پڑے۔ مگر عین اسی دن کامران نے اپنی چال چل دی، ایک ایسا الزام، ایک ایسا جھوٹ جس نے پل بھر میں سب کچھ تباہ کر رکھ دیا، ہر چیز کو بدل دیا۔ زینب کی عزت، ارم کا اعتماد اور دونوں خاندان کی امیدیں سب خطرے میں پڑ گئیں، اور کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا تھا اور ہر راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین، جس رات سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اسی رات سچ نے جنم لے لیا۔ کامران اپنی فتح کے زوم میں ایک غلطی کر بیٹھا۔ اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آ گئی جس میں وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے الزام گھڑا تھا، مقصد صرف بدلا تھا۔ اگلی صبح یہ ریکارڈنگ زینب کے والد کے ہاتھ میں آ گئی، وہی باپ جو کل تک غیرت کے نام پر بیٹی سے منہ موڑ چکا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ غیرت بیٹی کی آواز دبانے میں نہیں بلکہ اس کا ساتھ دینے میں ہے۔ دوستو ارم کے گھر میں بھی خاموشی ٹوٹ گئی۔ زبیدہ بیگم نے جب حقیقت جانی تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ غربت اور امیری سے زیادہ خطرناک بدگمانی ہوتی ہے۔ کامران کو قانون کے حوالے کر دیا گیا، اس کے سارے منصوبے خود اسی پر الٹ پڑے، اور جو شخص دوسروں کی عزت سے کھیل رہا تھا وہ خود سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد سادہ سی محفل میں ارم اور زینب کا نکاح ہو گیا۔ نہ بڑی لائٹس، نہ شور، مگر دلوں میں سکون تھا۔ زینب نے رخصتی کے وقت اپنی ماں سے صرف ایک جملہ کہا، اماں محبت ضد نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے۔ اور ارم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی میں نے خواب نہیں بیچا، نبھایا ہے۔ دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی زندگی جو دکھوں سے لڑ کر بنی ہو، جہاں اعتماد دوبارہ جیتا گیا ہو اور جہاں محبت نے ثابت کر دیا ہو کہ اگر نیت صاف ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ محبت کوئی کمزوری نہیں بلکہ ہمت کا نام ہے، اور سچ چاہے وقتی طور پر دب ہی جائے مگر آخرکار سامنے لایا ہی جاتا ہے۔ معاشرہ اکثر افواہوں اور الزامات پر یقین کر لیتا ہے اور اصل حقیقت